نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام بزرگان محترم، آج آپ ہم سب یہاں پر شب برات کے عنوان پر جمع ہوئے ہیں تاکہ کچھ باتیں اس عنوان کی سن کر اسی کے ساتھ بہت ساری دینی، ملی، ایمانی عقائد کی اہم اور ضروری باتیں، معلومات حاصل کر کر اپنی زندگی عملی بنا سکے، اس مقصد کے لیے ہم سب یہاں پر حاضر ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کے حاضری کو بے انتہا قبول فرمائے۔ جس مقصد عظیم کو لے کے بیٹھے اس میں ہم سب کو اللہ تعالیٰ خوب کامیاب اور بامراد فرما دے۔ میرے محترم بھائیوں، اللہ کی ذات بڑی رحیم اور بڑی کریم ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندوں کے لیے بخشش کے دریا بہا دیے جائے۔ اس مقصد کی تکمیل کے لیے اللہ پاک نے سال بھر میں مختلف مواقع رکھے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ان کو صحیح معنی میں استعمال کرتا ہے تو وہ اپنے لیے مغفرت کا گویا سامان جمع کر لیتا ہے۔ الحمدللہ انہی مبارک دنوں اور راتوں میں یہ شب برات بھی ہے۔ ابھی شب برات ہے، اس کے بعد رمضان المبارک میں شب قدر ہے، اسی کے ساتھ ساتھ عیدین والی راتیں ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ بے شمار اللہ تبارک و تعالیٰ نے مواقع رکھے ہیں اور بڑے بڑے اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے خیر اور خوبی کے سامان رکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب ہماری فلاح بہبودی کے لیے اور ہماری خیر کے لیے رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھرپور حصہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ جس مقصد عظیم کے لیے اللہ نے یہ اوقات کو رکھے ہیں اس سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے کر اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں آسان فرما دے۔ شب برات، شب یہ فارسی کا جملہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں رات۔ برات یہ عربی کا جملہ ہے، اس کے معنی آتے ہیں بری ہونا اور چھٹکارا پانا۔ گویا دونوں کو ملانے سے یوں معنی بنتے ہیں، یہ رات چھٹکارے کی رات ہے، بری کرنے کی رات ہے، چونکہ آج کی رات میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں میں بے شمار مخلوق کی اور بے شمار اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور انہیں جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں۔ اس وجہ سے آج کے رات کو شب برات کہا گیا ہے، یعنی جہنم سے چھٹکارا دلانے والی رات۔ یہ بڑی اہم رات ہے اور اس کا بہت بڑا مقام اللہ رب العالمین کے پاس ہے۔ آپ پہلے اس سے متعلق کچھ ضروری ہدایات سن لیں تاکہ آئندہ کے مضامین آپ کو سمجھنا آسان ہو سکے۔ شب برات
اصل ہے ہمارے لیے سب سے اہم اور سب سے افضل، سال بھر میں اگر کوئی رات ہے وہ شب قدر ہے، جو نص قطعی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو جس میں قرآن اترا ہے وہ شب قدر جو رمضان المبارک میں ہوتی ہے، اس کی کوئی تخصیص نہیں ہے کہ وہ کون سی رات ہے، 27ویں رات ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحروا لیلۃ القدر، تم تلاش کرو لیلۃ القدر کو فی عشر الاواخر، آخری عشرے میں، یعنی رمضان المبارک کے آخری عشرے میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس میں کسی بھی رات میں لیلۃ القدر ہو سکتی ہے، وہ 27ویں ہی رات ہے ایسا نہیں ہے۔ لیکن شب برات، اس کے بارے میں قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ضرور ہے، بعض مفسرین نے اس آیت سے مراد شب برات لی ہے، لیکن جمہور مفسرین نے اس سے مراد جمع شب برات نہیں لی ہے، بلکہ وہاں پر بھی یہی کہنا پڑے گا کہ اس سے مراد شب قدر ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں شب قدر کا تفصیلی ذکر فرمایا، باضابطہ ایک آیت ہی نہیں پوری ایک سورت شب قدر کے متعلق نازل فرمائی۔ البتہ شب برات سے متعلق ایسی کوئی آیت صراحتاً نہیں ہے، البتہ شب برات سے متعلق ایسی 10 احادیث ہے، 10 صحابہ سے مروی ہے، 10 صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے ایسی حدیث مروی ہے جن سے شب برات کا ثبوت ملتا ہے۔ اگرچہ کہ شب برات سے متعلق جتنی احادیث ہے یہ سب ضعیف ہے، لیکن ہم ان ضعیف روایات کو 3 وجہ سے قبول کرتے ہیں جو شب برات سے متعلق ہے۔ علماء نے اس سے متعلق یہ 3 ضابطے بیان فرمائے ہیں۔ اگر کوئی حدیث ضعیف ہے تو اس کو 3 وجہ سے قبول کیا جائے گا۔ نمبر 1، وہ حدیث ہے لیکن دوسرے حدیثوں سے اس کی تائید ہوتی ہے، تو اگرچہ یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث کی اگر دوسرے حدیثوں سے تائید ہوتی ہے تو اب وہ اس کا ضعف کم ہو جاتا ہے اور تقریباً یہ حسن کا درجہ لے لیتی ہے اور حدیث حسن کے مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ تو نمبر 1، جو حدیث ضعیف ہو لیکن دوسری حدیثیں اس کی تائید کرتی ہو تو ہم اس حدیث کو قبول کریں گے۔ نمبر 1 وجہ اس کی دوسرے حدیثوں کی تائید کرنا ہے۔ نمبر 2، صالحین امت اس کے مطابق پہلے سے عمل کرتے آئے ہو۔ الحمدللہ شب برات سے متعلق آپ نے دیکھا ہے کہ صالحین امت بلکہ تقریباً ساری امت اس بات پر متفق ہے، خصوصاً ہمارے دیار میں، کہ سب اس رات میں عبادت کرتے آئے ہیں، عمل کرتے آئے ہیں اور اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہوئے آئے ہیں۔ تو نمبر 2، صالحین امت نے اس کو قبول کیا ہو، اس لیے اس رات کو قبول کیا جائے گا اور اس حدیث پر عمل کیا جائے گا۔ نمبر 3، جس وجہ سے ان احادیث کو جو ضعیف ہے قبول کیا جاتا ہے، اس کی تیسری وجہ یہ بیان فرمائی گئی ہے جس کے وجہ سے ہم اس ضعیف حدیث پر عمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ وہ حدیث اعمال سے متعلق نہ ہو بلکہ ترغیب اور ترہیب سے متعلق ہو، فضیلتوں سے متعلق ہو۔ تو چونکہ شب برات یہ فضیلت سے متعلق ہے، ترغیب سے متعلق ہے، رغبت دلانے سے متعلق ہے، تو ایسے موقع پر ضعیف حدیث کو بھی قبول کیا جا سکتا ہے۔
تو محدثین نے 3 اصول بیان فرمائے ہیں جس کی وجہ سے ضعیف حدیث کو قبول کیا جائے گا. نمبر 1، دوسری کئی حدیثیں اس کی تائید کرتی ہو، جیسا شب برات کی کئی حدیثیں تائید کر رہی ہے. تقریباً 10 صحابہ سے شب برات سے متعلق احادیث مروی ہے. نمبر 1 بات یہ ہوئی. نمبر 2، صالحین امت پہلے سے اس پر عمل کرتے ہوئے آئے ہوئے ہیں اور ماشاءاللہ اس میں عبادت کرتے ہوئے آئے ہیں اور ان کا عبادت کرنا ثابت ہے. اور نمبر 3، یہ فضیلت کے باب سے لوگوں کو رغبت دلانے اور اعمال پر کھڑا کرنے کے اعتبار سے. ان 3 وجہ سے اگرچہ شب برات کی احادیث ضعیف ہے، لیکن ہم ان 3 وجوہات کی بنا پر اس کو مانتے ہیں اور اس کے مطابق ہم عمل کرتے ہیں اور پورے امت کو اس بات کی ہدایت دیتے ہیں کہ اس کے مطابق عمل کیا جائے. اس رات میں بیدار رہ کر اللہ کی تنہا عبادت کی جائے، اللہ سے تنہائیوں میں مانگا جائے، اللہ کے لیے تنہائیوں میں سجدہ کیا جائے، اللہ کے دربار میں تنہائیوں میں گڑگڑایا جائے، اللہ رب العالمین کے دربار میں تنہائیوں میں کلمے پڑھے جائے، درود پاک پڑھا جائے، ذکر و اذکار کیے جائے. ان 3 وجوہات کے بنا پر ہم امت کو بھی اس کی ترغیب دلاتے ہیں اور یہ اسی وجہ سے اہمیت کی حامل آج کی رات بھی قرار دی جا رہی ہے. چنانچہ ابن ماجہ سیاہ ستہ کی یہ کتاب ہے اور اس میں یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جس میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب یہ رات آئے یعنی 14ویں شعبان کے بعد 15ویں شب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابن ماجہ میں یہ ارشاد موجود ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ لوگوں اس کے رات میں تم قیام کرو، عبادت کرو. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے. قوموا لیلہا، اس رات میں قیام کرو یعنی عبادت کرو، یہ حدیث میں ہے. وصوموا نہارہا، اور دوسرے دن روزہ رکھو، یہ حدیث پاک میں ثابت ہے. معلوم ہوا شب برات کا جو عمل اس حدیث پاک میں بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ رات میں قیام کرنا چاہیے. یہاں قیام سے مراد مختلف عبادتیں ہیں. مثلا آپ نوافل پڑھیے، آپ صلاۃ التسبیح پڑھیے، آپ پچھلے زندگی کی قضا نمازیں پڑھیے، آپ اس میں صلاۃ التوبہ پڑھیے، یہ اور اس جیسی ساری کے ساری نمازیں اس سے مراد ہے. اسی کے ساتھ ساتھ آپ دعاؤں کا اہتمام کیجئے اور خوب گڑ گڑا کر دعا کیجئے. یہ مضمون کے اخیر میں آپ کو بتائیں گے کہ آج کی رات کی کتنی اہمیت دعاؤں کے اعتبار سے ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ آپ قیام کر کر اللہ کی عبادت کر لیں. دوسری بات یہ ہے کہ کل جو دن آئے گا اس میں روزہ رکھ لیں. یہ روزہ فرض نہیں ہے، یہ روزہ واجب نہیں ہے، کل کا روزہ ضروری نہیں ہے. اور بات یہ ہے کہ نہ وہ شب برات کا روزہ ہے، اسے شب برات کا روزہ بھی نہیں کہیں گے، بلکہ یہ شعبان کا روزہ بول کر آپ شعبان کے عنوان پر روزہ رکھیے. چونکہ شعبان میں کثرت سے روزے رکھنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پیارے آقا شعبان میں کثرت سے روزہ رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے. لہذا امت کو چاہیے کہ وہ شعبان المعظم میں خاص طور پر کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کریں. لہذا اب تک موقع تھا اور کل کا دن اور روزہ رکھنے کا ہے، لہذا کل بھی آپ روزہ رکھ سکتے ہیں. البتہ ایک روایت سے اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ 15 شعبان کے بعد اب اچھی طرح کھا پی کر تیار رہنا چاہیے اور رمضان کے روزوں کی تیاری کرنا چاہیے. اب اگر اس کے بعد بھی روزے ہم رکھیں تو پھر ظاہر ہے کہیں ہمارے اندر ضعف اور کمزوری نہ پیدا ہو جائے اور کہیں اس نفل کا اثر ہمارے رمضان کے فرض روزے پر نہ پڑے. اس لیے 15 شعبان تک جتنے روزے رکھ سکتے ہیں رکھ لینا چاہیے. لہذا کل کا دن مزید ایک روزہ رکھنے کا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو جو رکھ سکتے ہیں انہیں ضرور رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. اس کا فائدہ ضرور ہے. بعض لوگ پوچھتے ہیں کہ شب برات کے کتنے روزے ہیں. شب برات کا کوئی روزہ نہیں ہے.
البتہ شعبان کے روزے ہیں، اور شعبان کے روزے میں یکم شعبان سے 15 شعبان تک چاہے مسلسل رکھیں، چاہے ہر پیر اور جمعرات کو رکھیں، اور سب سے بہترین شکل اس کی یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 ان 3 تاریخوں میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیا جائے۔ تو اب 13 بھی ختم ہو گئی ہے اور 14 بھی، اب رہی ہے 15 تاریخ، لہذا کل کی 15 تاریخ کا روزہ آپ رکھ سکتے ہیں، رکھنا چاہیے، جو رکھ سکتے ہیں وہ رکھنے کا اہتمام کر لے، یہ اس سے متعلق عمل ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ عمل بھی ثابت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ والی وہ روایت ہے، فرماتی ہے کہ میں میرے حجرے میں، میرے بستر پر، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں باری تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام میرے یہاں تھے، میں نے اچانک دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف فرما نہیں ہے، تو مجھے خیال آیا کہ کہیں آقا میرے یہاں کی باری چھوڑ کر کسی اور اپنی زوجہ مطہرہ کے یہاں تو نہیں تشریف لے گئے۔ اس لیے کہتی ہے کہ میں دیکھنے کے لیے نکلی تو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کی رات جو ہے جنت البقی جہاں پر ہے، جنت البقی یعنی جہاں پر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہزاروں صحابہ آرام فرما رہے ہیں، آقا وہ بقیع الغرقد میں تشریف فرما ہے، اور بقیع الغرقد میں اللہ کے پیارے حبیب ان مرحومین کے لیے دعائے مغفرت فرما رہے ہیں۔ آپ وہاں فرمایا کرتے تھے اللہم اغفر لأہل بقیع الغرقد، اے اللہ یہ بقیع غرقد یعنی جسے ہم لوگ جنت البقیع کہتے ہیں، تو یہ بقیع میں جتنے مدفونین ہیں اللہ ان سب کی مغفرت فرما دیجئے۔ اس روایت سے اس بات کا پتہ چلا ہے کہ آج کی رات اگر قبرستان جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں، لیکن پیارے نبی اتنے تنہا گئے کہ آپ کے زوجہ مطہرہ کو بھی پتہ نہیں چلا کہ آپ کہاں تشریف لے چلے گئے۔ اس لیے جم گھٹوں کے ساتھ جمع ہو کر بھیڑ لگا کر یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام تنہا گئے، لہٰذا کوئی اگر اکیلے جانا چاہے بالکل جا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن یہ جانا بھی فرض واجب ضروری نہیں۔ آقا ایک مرتبہ گئے، آپ بھی ایک مرتبہ بھی اگر چلے گئے تو گویا آپ نے اس پر عمل کر لیا، لہٰذا آپ بھی زندگی میں بھی ایک مرتبہ کرنے سے بھی عمل ہو سکتا ہے، اور آپ ہر موقع پر جانا چاہے جا سکتے ہیں، لیکن باضابطہ ایسی جماعت بنا کر نہیں بلکہ انفرادی طور پر جانا چاہیے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا آج کے رات یہی عمل اسی انداز کا ثابت ہے۔ دوسری اہم بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آج کی اسی رات سے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے یہ ممکن ہے ایک سال کی رات میں یہ عمل ہوا ہو، کسی اور رات میں پھر دوسرا عمل انہوں نے دیکھا ہے۔ وہ عمل یہ دیکھا کہ فرماتی ہے کہ میں اپنے گھر میں اپنے حجرے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور آرام کر رہے تھے۔ فرماتی ہے میں تو سوئی ہوئی تھی، اچانک پیارے آقا اٹھے اور آپ نے اللہ کے دربار میں رکعت باندھی اور سجدہ کیا۔ اتنا لمبا سجدہ کیا، فرماتی ہے کہ میں دیکھتے رہی کہ اب سر اٹھائیں گے تب سر اٹھائیں گے، لیکن آقا جلدی سر ہی نہیں اٹھا رہے ہیں۔ مجھے تو اس بات کا ڈر ہوا کہ کہیں آقا دنیا سے پردہ تو نہیں فرما گئے ہیں، اتنا لمبا سجدہ فرما رہے ہیں۔ فرماتی ہے کہ دل میں دل نہیں تھا، اس لیے میں نے پیارے آقا کے پیر اقدس کو ہاتھ لگایا تو انگلیوں میں حرکت پیدا ہو گئی، تو میں اطمینان میں رہی کہ نہیں میرے پیارے حبیب تو اللہ سے لو لگائے ہوئے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عالی دربار میں اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ اس سے اس بات کا پتہ چلا کہ اس رات کی عبادت ہے مگر اتنی مخفی ہے اور اتنی تنہا عبادت کرنے کی ہے کہ پیارے آقا جب عبادت کر رہے تو صحابہ تو دور کی بات ہے، آپ کے ازواج مطہرات کو بھی پتا نہیں تھا کہ آپ کون سی اور کس طرح کی عبادت فرما رہے ہیں۔ لہذا پورا مجمع بھی بالکل آج کی رات ضرور عبادت کریں، اپنے گھر میں کریں بہت اچھی بات ہے، مسجدوں میں کریں لیکن انفرادی طور پر۔ اسی لیے کوئی کہے ہم صلاۃ التسبیح پڑھیں گے لیکن باجماعت پڑھیں گے، اس کا کہیں ثبوت نہیں ہے۔
کوئی کہے نہیں ہم صلاۃ التہجد پڑھیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، بالکل اس کا ثبوت نہیں ہے۔ لہٰذا یہ نفل عبادتیں ہیں اور انفرادی عبادتیں ہیں، لہٰذا آپ انفرادی طور پر یہ ساری عبادتیں کر سکتے ہیں، لیکن انفرادی طور پر یہ ساری کے ساری عبادتیں ہو۔ یہ جو آج آپ اور ہم سب بھی جمع ہوئے ہیں، یہ سب سیکھنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور سیکھنے کے بعد سب کو الگ الگ ہو کر اپنی ساری عبادتیں کرنی ہے، اجتماعاً ہماری کوئی عبادت نہیں ہے۔ یہ سب انفرادی ہماری ساری کے ساری عبادتیں ہیں۔ البتہ جب ایسی مقبول گھڑی آ جائے اور ایسے موقع پر مقبول بندے بھی یہاں موجود ہوتے ہیں، اس لیے اتفاقی طور پر ہمارا اجماع ہوا ہے، اس لیے ہم اجتماعی طور پر دعاؤں کا اہتمام کرتے ہیں، چونکہ یہ گھڑی اللہ کے دربار میں مانگنے کی ہے، اور اس وقت جو مانگا جائے وہ یقیناً اللہ سے مل جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں ابھی آپ نے سنی کہ کس طرح کی عبادتیں کی جانی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اہم بات آپ سمجھیں، یہ خاص طور پر آج کی رات یہ فیصلے کی رات ہے بھائیو، یہ شب برات فیصلے کی رات ہے۔ سنو، فیصلے کس طرح کے ہوتے ہیں؟ فیصلوں کی ترتیب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے جانب سے ہم سب کی تقدیر لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ لوح محفوظ، لوح محفوظ کسے کہتے ہیں؟ آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ لوح محفوظ جس طرح سے آج آپ کے پاس ایک چھوٹی سی میموری ہے، آپ نے اس کو موبائل میں کسی چیز میں ڈال دیا، لیکن اتنی دیکھنے میں اس کی حقیقت ہے کیا، لیکن پوری دنیا اس میں جمع کر کے رکھ دیا آپ نے۔ جتنی چاہے بیانات ہے، جتنی تقریریں ہیں، جتنا جو مواد آپ نے ڈال دیا سب اس میں جمع ہے۔ تو جس اللہ نے اپنے پیدا کی ہوئی مخلوق میں اتنی طاقت پیدا فرمائی کہ وہ ایک معمولی چیز میں دنیا سمیٹ سکتی ہے، تو پھر اس چیز کو پیدا کرنے والے جیسے بندے میں جس میں اللہ نے یہ طاقت دی ہے، اس بندے میں اتنی طاقت اللہ نے دی ہے کہ معمولی چیز میں دنیا وہ سمیٹ سکتا ہے، تو پھر اللہ اس کو پیدا کرنے والا ہے، وہ خالق کائنات ہے، وہ خالق کون و مکان ہے، ساری کائنات اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ لوح محفوظ میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے ساری انسانیت کی ساری تقدیروں کو اس چھوٹی سی جو میموری لوح محفوظ کی شکل میں اللہ نے بنائے رکھی ہے، اس میں محفوظ کرنا اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ سب کی تقدیریں اللہ نے اس میں جمع کر کے رکھی ہے اور سب محفوظ ہے، سب ہمارا سارا۔ اب بات یہ ہے، ابھی بہت سو کی اولاد نہیں ہوئی، لیکن اس میں ہے کس کے یہاں بیٹے ہونے والے ہیں، کن کو بیٹیاں ہونے والی ہے، ان بیٹوں کے کتنے بیٹے ہوں گے، اور قیامت تک ان کی کتنی اور کہاں تک نسل چلے گی، یہ سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ کہتے لوح محفوظ میں پورا قرآن مجید بھی ہے، اور قرآن مجید کا ایک ایک حرف لوح محفوظ میں جو لکھا ہوا ہے وہ کیسا ہے معلوم ہے؟ جیسے دوربین سے اگر آپ ایک چھوٹی سی چیز دیکھے آپ کو کتنی بڑی معلوم ہوگی، تو لوح محفوظ میں اللہ نے ایک ایک حرف جو لکھا ہے، کوہ قاف بہت بڑا ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کے برابر ایک ایک حرف اس میں لکھا ہوا ہے۔ پورا قرآن تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کیسا ہوگا، تو اس میں پورا قرآن مجید بھی لوح محفوظ میں محفوظ ہے، اور سارے انسانوں کی تقدیریں اس میں محفوظ ہے۔ مجھے آج کے مجلس میں 2-3 عنوان عرض کرنے ہیں، اس میں کا ایک خاص عنوان جو ہے وہ یہ ہے، اور اسی کو سمجھو میرے بھائیوں، ذرا اچھے بیدار مغز سے بیٹھیے اور اس بات کو سمجھنے کی فکر کیجئے۔ اصل جو چیز آج کی رات اور ہمیشہ کے لیے ہمیں اللہ سے منوا کر لینی ہے وہ کیا ہے، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش اور فکر فرما لیں۔ بڑا اہم مضمون ہے اور دھیان سے توجہ سے سمجھنے کی فکر فرما لیں۔ بھائی بہتر ہے کہ اوپر والے حصے میں تشریف لے چلیں، وہ ساتھی جو سامنے کھڑے ہیں، اور اوپر جگہ دیجئے بھائی، وہ وہاں سے سیڑھیوں کے پاس سے جگہ دیجئے، ادھر جگہ ہے، مزید تھوڑا سا آگے سرک جائیے،
ذرا چل کے آگے آ جاؤ، آگے آ جاؤ، آگے بڑھو، آگے بڑھو بھائی، اپنے بھائیوں کو جگہ پیدا کرو، جزاک اللہ بھائی، آگے بڑھو، آگے بڑھو جلدی سے، جزاک اللہ، تھوڑا آگے سرک کے، یہ جلدی جلدی بیٹھ جائیے، اور اوپر جگہ ہے وہ سیڑھیوں کے پاس بیٹھنے کے بجائے اوپر والے حصے میں، مزید اوپر والے حصے میں تشریف لے جائیں بھائی، بیٹھ جائیے، بیٹھ جائیے، جہاں جگہ ہے اوپر حصے میں تشریف لے جائیں، اوپر والے حصے میں جگہ ہے، یہ یہاں کا حصہ بھرا ہوا ہے، اوپر والا حصہ خالی ہے، اور اوپر کافی ہوا کا نظم ہے، آپ اوپر تشریف لے جائیں، چلو جزاک اللہ، اپنے بھائی کے لیے جگہ پیدا کریں، اڑوس پڑوس میں پانی ہے، ایک دوسرے کو پہنچانے کا اہتمام کریں، اوپر بھی وہ شکلیں، جزاک اللہ۔ تو توجہ فرمائیں، میں جو اہم مضمون آپ کو بتا رہا تھا بھائیوں وہ یہ ہے، اصل میں ہماری عادتیں در در کے ٹھوکریں کھانے کی بنی ہوئی ہے، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ سے جیسا یقین کامل ہمارا ہونا چاہیے، وہ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے حالات کے ہم شکار ہیں اس وقت، ساری امت حالات کی شکار، چونکہ امت نے سمجھا نہیں میرا مسئلہ کہاں حل ہونے والا ہے اور کس طرح ہونے والا ہے۔ میں ذرا اس بات کو آپ کو پھیلا کے سمجھانا چاہتا ہوں تاکہ یہ پیغام میری ماؤں اور میری بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچایا جائے، اور آپ بھی سمجھنے کی فکر کریں بھائیوں، اصل مسئلہ ہمارا اگر حل ہو گیا، یقین بن گیا، تو ما بقیہ ساری تفصیلات ہمارے حق میں بہت آسان ہو جائے گی۔ وہ بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے، آج کی رات کی اہمیت آپ کو اس سے پتا چلے گی۔ آج کی رات فیصلے کی رات، آج کی رات فیصلے کی رات، آج کی رات فیصلے کی رات ہے۔ کس طرح کے فیصلے کی رات ہے، آپ اس بات کو سمجھنے کی فکر اور کوشش کریں۔ وہ بات میں آپ کو سمجھا رہا تھا۔ بات دراصل یہ ہے کہ ہماری تقدیریں اللہ رب العالمین نے لوح محفوظ میں محفوظ فرمائی ہے، لوح محفوظ میں۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر مثال کے طور پر 100 سال زندہ رہنے والا ہے تو اس کا پورے 100 سال ہر شخص کے 60 سال 70 سال 80 سال 90 سال 100 سال جو جتنے سال زندہ رہنے والا ہے اس کے پورے سال اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کی پوری زندگی لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، ساری زندگی لکھی ہوئی ہے، تو وہ پوری ایک ساتھ لکھی ہوئی ہے۔ اب اس پورے 100 سال لکھی ہوئی زندگی میں سے اللہ رب العالمین جب شب برات ہوتی ہے، شب برات کی رات میں اس شب برات سے آئندہ سال کے شب برات تک، مثلا ایک شخص کا نام عبداللہ ہے تو اس عبداللہ کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، یہ اس شب برات سے آئندہ سال کی شب برات تک کتنی مرتبہ سانس اندر لے گا اور کتنی مرتبہ باہر لے گا، کتنی بات کرے گا، کتنا سنے گا، کتنا چلے گا، کتنا بولے گا، کتنا کھائے گا، اور پھر اس کے ساتھ کیا کیا ہونے والا ہے، اس صحت مند کب تک رہنے والا ہے، یہ کب بیمار ہونے والا ہے، اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ اس کے یہاں اولاد ہوگی نہیں ہوگی، بیٹیوں کی شادیاں ہوں گی یا بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہوں گی، یہ اور اس جیسی ہماری ہزاروں باتیں ہیں جو ایک سال میں ہونے والی ہے۔ وہ ساری باتیں اسی طرح سے بہت سارے ہمارے بھائی بہنیں ایسے ہیں، مثال کے طور پر شادی ہو کر 10 سال ہوئے اور 10 سال سے ان کو اولاد نہیں ہوئی، 10 سال سے اولاد نہیں ہوئی، تو اب اس سال بھی اس کے بارے میں لکھا جاتا ہے ہوگی یا نہیں ہوگی۔ بیٹی جوان ہو کر 10 سال ہوئے لیکن اب تک کوئی مناسب رشتہ نہیں آیا، یہ بیٹی کے بارے میں بھی آج لکھا جا رہا ہے کہ اس کی شادی اس سال بھی ہونے والی ہے یا یہ بھی 11واں سال یوں ہی گزرنے والا ہے۔ کئی ہمارے بھائی ہیں 3 اور 5 سال سے بیمار ہیں اور طرح طرح کے بیماریوں میں پڑے ہوئے ہیں، اس کے بارے میں اس سال بھی یہ بجٹ جو طے ہو رہا ہے اس میں اتارا جا رہا ہے کہ اب اس سال اس کو صحت ملنے والی ہے یا نہیں ہونے والی ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ
بعض لوگ ماشاءاللہ ان کی عمر کے 30 سال 40 سال 50 سال میں ہیں لیکن ان کو شوگر نہیں ہے, بی پی نہیں ہے, اور اسی طریقے سے ان کی کڈنیاں محفوظ ہے, گھٹنے کا درد نہیں ہے, سر میں تکلیف نہیں ہے, بہت صحت مند ہے. اب اس آئندہ سال اب ان کو بیماری لگنے والی ہے یا نہیں؟ بات سب کے سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ اور اس جیسے ایسے ہزاروں فیصلے اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ میں تقدیر میں جو کچھ لکھا ہے, اس تقدیر کے فیصلوں میں سے ایک ایک سال کا بجٹ اور ایک ایک سال کے فیصلے اللہ توڑ کے اس میں سے نکال کے الگ کر دیتے ہیں اور فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں کہ تم کو یہ فیصلے اس شب برات سے آئندہ شب برات تک یہ بندوں پر نافذ کرنا ہے, یہ بندوں پر فٹ کرنا ہے, بندوں پر عائد کرنا ہے. یہ ذرا سنیے. اب آپ اگر آپ نے یہ بات سمجھی ہے تو اب اس کا جواب سنیے. اب ہم سب فقیروں کو اللہ کے دربار میں یہ کہنا ہے, اللہ کے دربار میں یہ کہنا ہے کہ اے اللہ, آپ جو میرے بارے میں بجٹ پاس فرمانے والے ہیں, بات دھیان سے سمجھیے, اس کو بجٹ سے تعبیر کیجیے آپ. اے اللہ, میرا جو آئندہ شب برات تک میرے زندگی کا بجٹ آپ پاس فرمانے والے ہیں, اگر میرے بارے میں آپ نے ایسا لکھ دیا ہے کہ تو 40 سال کا ہے لیکن 41ویں سال میں اب تو بی پی میں مبتلا ہونے والا ہے, یا تو شوگر میں مبتلا ہونے والا ہے, یا تیرا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے, یا کسی مشکل کا شکار ہونے والا ہے, یا اسی طرح سے بیٹیاں ہیں ہماری, اور بیٹیوں کے بارے میں بھی 10 سال ہوئے جوان ہو کر لیکن ان کی شادیاں نہیں ہوئی, مناسب رشتے نہیں ملے, اللہ سے کہنا ہے اے اللہ, اب یہ 11واں سال شروع ہو رہا ہے, اگر 11ویں سال کے بارے میں بھی یہی لکھا ہے کہ اس کو مناسب رشتہ نہیں ملنے والا ہے, یا کوئی 10 سال سے بستر پر پڑے ہوئے ہیں, اب اگر اللہ سے کہنا ہے کہ اللہ یہ 11ویں سال بھی اگر آپ نے یہی لکھا ہے کہ تجھے صحت نہیں ملنے والی ہے, یہ اور اس جیسی سینکڑوں باتیں ہیں, تو اللہ آپ کی ذات وہ ہے یمحو اللہ ما یشاء و یثبت, اے لوح و قلم کے بادشاہ, آپ جو چاہے لکھنے پر قادر ہے اور جو چاہے مٹانے پر قادر ہے. اس سال کے بجٹ میں اگر آپ نے مجھے بدقسمت لکھا ہے, حالات میں مبتلا ہونے والا ہے بول کے لکھا ہے, مصیبتوں کا شکار لکھا ہے, بیماریوں کا پلندہ بنانے والا ہے, میرے بیٹیوں کی شادیاں نہیں ہونے والی ہے, اگر ایسا میرے اس سال کے بجٹ کو پاس کر بھی دیا ہے تو اللہ ابھی قلم ہاتھ میں ہے اور یہ اللہ تختی بھی سامنے ہے, آپ مٹا کر وہاں لکھ دیجئے کہ نہیں, اب اس بندے کو نیک بخت بنا دیا گیا ہے, اس کی مراد کو پورا کیا جانے والا ہے, یہ اس سال صحیح اور درست ہونے والا ہے. آج کے رات آپ کا گڑ گڑانا, بل بلانا, تڑپ کر مانگنا آپ کے تقدیر میں تبدیلی پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والا ہے. اب آپ کو اشکال ہوگا کہ یہ تو تقدیر کے فیصلے ہیں اور تقدیر کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں, تقدیر کے فیصلے کو کوئی طاقت نہیں مٹا سکتی ہے. تقدیر کے فیصلے اٹل ہے اور تقدیر کے فیصلوں کو کوئی طاقت نہیں ٹلا سکتی, پھر آج کے دعا مانگنے سے کیا فائدہ؟ دھیان سے سنیے ایک اشکال کا جواب. اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی, لا يرد القضاء الا الدعاء, تقدیر کے فیصلے اٹل ہے, تقدیر کے فیصلے طے ہے, جو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے وہ سب ہو کر رہنے والا. لیکن اللہ نے ہر مرد کو, ہر عورت کو, ہر جوان اور بوڑھے کو, ہر شہری اور دیہاتی کو, ہر مجبور اور معذور کو ایک طاقت ایسی دی ہے کہ اے مجبورو, اے معذورو, اے کمزورو اور اے حالات کے شکار رہنے والوں, اگر تم وہ طاقت استعمال کر لو تو تمہارا پیدا کرنے والا اللہ, اٹل فیصلے لکھا ہوا ہے, لیکن جب تم یہ طاقت استعمال کرو گے تو اس کی اتنی بڑی طاقت ہے کہ اللہ بھی اپنے تقدیر میں لکھے ہوئے فیصلوں کو واپس لے لیتا ہے. بولو اس تقدیر کا نام بولو کیا ہے؟ سب بولو بولو نا بھائی, اس طاقت کا نام کیا ہے؟ دعا ہے. وہ طاقت اللہ کے دربار میں ہمیں پیش کرنا ہے کہ اللہ, آپ کے پیغمبر نے فرمایا کہ جب آپ سے بھیک مانگی جائے
تو تقدیر میں بھی آپ تبدیلی پیدا فرما دیتے ہیں. لہٰذا میری تقدیر اگر خراب چل رہی ہے تو اللہ اس میں تبدیلی پیدا فرما دیجئے, اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ, اللہ یہ سب میں تبدیلی کرنے پر قادر ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمائے دنیا پر ہر رات اترتے ہیں. وہ آسمان پر جو دنیا سے قریب ہے ہر رات آتے ہیں اللہ رب العالمین, جیسی بھی ان کی شان ہے. اور لیکن روزانہ حدیث میں ہے جو آتے ہیں وہ آدھی رات کے بعد. لیکن جو آج شب برات ہے اور شب قدر ہے, اس میں اللہ تعالی غروب جب ہوا سورج, مغرب کی اذان ہو رہی تھی, تبھی سے اللہ کے طرف سے اعلان ہوا ہے, ارے سمائے دنیا سے تمہاری ساری ہر جگہ میں سنتا ہوں, لیکن آج تمہاری قسمتوں کو کھولنے کے لیے میرے طرف سے اعلان ہو رہا ہے. الا من مستغفرین, ارے کوئی شرابی, کوئی بدکاری میں مبتلا ہونے والا, کوئی برائیوں میں مبتلا ہونے والا, کوئی جواری, کوئی پاپی, کوئی بد اخلاق کوئی ہے, الا من مستغفرین فاغفر لہ, ارے کوئی ہے اللہ معاف کر بولنے والا, میں اسے معاف کرنا چاہتا ہوں. یہ اعلان ہو رہا ہے, مغرب سے اعلان شروع ہو گیا ہے. پھر ارے کوئی فلاں اور فلاں اور فلاں ضرورت مند ہے, میں اس کی ضرورت پورا کرنا چاہتا ہوں. یہ مغرب سے اعلانات چل رہے ہیں, مغرب سے اعلانات چل رہے ہیں. اب اگر ہم غافل بن کر بیٹھے اور بجائے اپنی ضرورتوں کو اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے اپنی منمانی زندگی گزارتے رہے, ہوٹلوں میں جا کر بیٹھے, ٹپریوں پہ جا کر بیٹھے, گشت کرتے ہوئے روڈوں پہ پھرتے رہے, ادھر ادھر کی ایران توران کی ہانکتے بیٹھے, تو بھائیوں اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کہہ رہا ہے ارے کوئی ہے, میں لٹا رہا ہوں, لوٹنے والا کوئی ہے. ہم کہے نہیں اللہ ہم کو ضرورت نہیں, ہم ذرا چائے پی رہے ہوٹل میں ہی بیٹھ کے. تو پیجیے آپ چائے, دیکھیے آئندہ سال پھر کیا ہونے والا ہے. بھائیوں آج کی رات غفلت کی رات نہیں, اللہ سے اللہ کے رحمتوں کو لوٹنے والی رات ہے. یہ تقسیم کی رات نہیں کہ نمبر لگا کے لو, اس کو صحیح معنی میں تعبیر کیا جائے گا یہ تو لوٹنے والی رات ہے. لٹایا جا رہا ہے اور بندوں کو کہا جا رہا ہے لوٹتے رہو, لیتے مت رہو کہ بس نمبر لگا کے آؤں گے اور پھر لوں گے, بلکہ لوٹتے رہو, تمہارے لیے ساری چیزیں لٹائی جا رہی ہیں. لہذا آج کے مجلس میں یہ پیغام اس مجلس کے ذریعے سے دیا جا رہا ہے کہ بھائیو بے اولاد ہے تو آج اللہ سے کہیں گے اللہ 10 سال ہوئے میری جھولی اور میری گود اللہ یہ پھولوں سے خالی ہے, میری جھولی کو اولاد سے بھر دیجئے. اگر بیمار ہے آج کے رات اللہ سے کہیں گے اللہ ڈاکٹروں کے پاس بھی گئے اور عاملوں کے پاس بھی گئے, سب نے یہی کہا یہ لا علاج مرض ہے, ہمارے کچھ سمجھ میں نہیں آتا. اے سب کو سمجھانے والے اللہ, آپ کو تو سب معلوم ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور میں کتنے سالوں سے مصیبتوں میں گرفتار ہے. اب اگر اور یقیناً آپ کو معلوم ہے تو آج اللہ اس سال بھی اگر آپ نے ایسا فیصلہ کر دیا ہے ایسے تقدیر کو مٹا دیجئے اور مجھے لکھ دیجئے کہ نہیں اب مجھے چھٹکارا ملنے والا ہے. اور اگر کوئی حشاش بشاش ہے, کسی چیز میں مبتلا ہی نہیں ہے, تو پھر اسے کہنے کی ضرورت اللہ آج تک کتنا اچھا رکھا, اس سال کا جو بجٹ پاس ہوا اس میں بھی لکھ دیجئے آنے والا سال تو اس سے بھی اچھا میں رہنے والا ہوں.